حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر تشریف لے جا رہے ہیں، ساتھی بھی ہمراہ ہیں۔ ایک جگہ کر آپ نے نا جا کے تو اونٹنی کو نا ایسے چکر میں گھمانا شروع کر دیا۔ سارے حیران ہیں، یار یہ اونٹنی کو ایسے چکر گھما کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے پوچھا حضرت صاحب اب یہ کیا کیا ہے؟ فرمانے لگے جب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اونٹنی کو گھمایا تھا، انہوں نے کسی حکمت کے تحت گھمایا ہوگا، میں نے حکمت کو نہیں دیکھنا، میں نے تو سرکار کے عمل کو دیکھنا۔ یار یہ تھا ان کا ایک جذبہ۔ اگر میری بات آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، جنہوں نے حج عمرہ کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان سب کی عبادتوں کو منظور و مقبول فرمائے۔ جو نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو قرآن پاک کی واضح آیت موجود ہے، 16واں پارہ بنی اسرائیل، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ فرمایا زمین پر اکڑ کے نہ چلو، نہ تو تم زمین کو چیر سکتے ہو نہ پہاڑوں سے اونچا ہو سکتے ہو۔ تو اکڑ کے چلنا اللہ کو پسند، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولا یار، بڑی عشق اور محبت کی بات بتلانا ہے۔ اکڑ کے چلنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے جو زمین پر اکڑ کے چلتا ہے، تکبر سے چلتا ہے، قیامت کے روز ان کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور مخلوق خدا ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رگڑتے ہوئے جائیں گے، روندتے ہوئے جائیں گے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں حضرت صاحب؟ خانہ کعبہ سامنے ہے، اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ تو کفار نے کہا آؤ ذرا دیکھیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم نے ان کو مکہ معظمہ سے نکالا، ان کی حیثیت، ان کی کیفیت کیا ہے؟ تو دیکھ کر کہنے لگے دیکھو ہم نے یہاں سے نکالا نا، یہ مارے مارے ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ ذرا اکڑ کے چلو، پہلوان ہو یار، رب کے گھر کے اندر خانہ کعبہ سامنے ہے اور وہاں 3 چکر رمل کیا جاتا ہے، یعنی ایسے پہلوانوں کے اکڑ کے چلا جاتا ہے۔ ایمانداری سے بتلاؤ اب وہاں کوئی کافر ہے میں دیکھنے والا؟ بولو تو صحیح۔ لیکن اب وہی اسی طرح اکڑ کے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی ادا اتنی پسند ہے، اور صحابہ اکرام نے کہا اب چاہے کوئی کافر دیکھنے والا نہیں ہے، سرکار یہاں اکڑ کے چلے تھے، لہذا ہم نے بھی اکڑ کے چلنا۔ اب قیامت تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادا ہوتی جا رہی ہے۔ تو میرے دل میں خواہش ہے ہم جو یہاں درس و حدیث سنتے ہیں یا قرآن و حدیث، اس پر یار ہم عمل بھی کیا کریں۔ اب سنیے وہ حدیث کون سی ہے جو مسلم شریف میں باب الایمان میں آئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے مجھے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جتنی دیر اپنے بھائی اور اپنے پڑوسی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم کھا کر کہنا، اب ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکا دیکھیں۔ ہمیں نماز پسند ہے، کیوں جی پسند ہے نا؟ کیا ہم اپنے گھر والوں کے لیے پسند کرتے ہیں؟ اپنے دوستوں کے لیے پسند کرتے ہیں؟
وہ اگر نماز نہیں پڑھتے، ہم نے کبھی ان کو نماز کی دعوت دی ہے؟ اپنے دوست احباب کو نماز کی دعوت دی ہے؟ اسی طریقے سے اگر میں یہ نہیں چاہتا میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو مجھے بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نہیں چاہتا میرا کوئی قرضہ دبا کے بیٹھ جائے تو مجھے بھی کسی کا قرضہ نہیں دبانا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا مجھے کوئی گالی نکالے تو مجھے بھی کسی کو گالی نہیں نکالنی چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کوئی مجھے حقیر جانے تو مجھے بھی کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ یار یہ اگر ہم معاشرے کے اندر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یقین جانو جب میں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے لگوں گا تھوڑی دیر پہلے سوچوں گا ضرور، اگر یار اس کی جگہ میں ہوں اور میرے ساتھ کوئی ایسا کرے۔ آج ہم لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، زمینوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، یار یہ سوچو جگہ میری ہو اور کوئی قبضہ کر کے بیٹھ جائے، میرے دل پر کیا بیتے گی؟ اسی طرح یہ میں جو بتلانے لگا ہوں گھر امن کا گہوارہ کیسے بنیں گے، ہم اپنی اولادوں کو دین نہیں سکھاتے، جس کی وجہ سے اب دیکھو ایک بہو ہے، کیا میں نے کہا بیاہ کے ہم لائے ہیں نا، اگر وہ یہ سوچ لے کہ جو سلوک میں اپنی ساس سے کرتی ہوں، اگر ساس کی جگہ میں ہوں تو میری بہو میرے ساتھ ایسا سلوک کرے، میرے اوپر کیا بیتے گی؟ یا سوچنے والی بات ہے، یا اور میں آسان سی بات، جیسا سلوک میں اپنی ساس سے کرتی ہوں ایسا ہی سلوک کوئی میری ماں سے کرے، میرے دل پر کیا بیتے گی؟ اور اسی طرح ساس اگر یہ سمجھ لے جو سلوک میں اپنی بہو کے ساتھ کر رہی ہوں، میری بہو کی جگہ میری بیٹی ہو اور کوئی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے، میرے دل پر کیا بیتے گی؟ اگلی بات سنو، اگلی بات سنو، ہم جتنے بھی یہاں مسجد میں موجود ہیں، ایمانداری سے بتلا، کیا ہم میں سے کوئی پسند کرتا ہے میری بیٹی کو کوئی گالیاں نکالے، میری بیٹی کو کوئی تانے مینے دے، میری بیٹی کو کوئی طلاق کی دھمکیاں دے، میری بیٹی کو کہے چل گھر سے باہر نکل جا؟ پسند کرتا ہے؟ تو جو تیرے گھر میں بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کیوں اس کو بات بات میں گالیاں نکالتا ہے؟ کیوں جھڑکتا ہے؟ تو لے کے کیا آئی ہے؟ تیرے رب نے دیتا کی ہے؟ میں تن طلاق دے دیں گا، فلان کر دیں گا، یہ کر دیں گا۔ یار یہ سوچو اگر میری بیوی کی جگہ میری بیٹی ہو اور کوئی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسا میں اس کے ساتھ کرتا ہوں تو میرے دل پر کیا بیتے گی؟ خدا کی قسم معاشرہ ہی امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ یہ سب دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ہمیں دین پڑھایا ہی نہیں جا رہا، ہم دین کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ورنہ یقین جانو گھر تو کیا، گھر ہمارا پورا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ میں نے بڑی زبردست پڑھی، اللہ کرے یہ بھی ہمارے دلوں پہ چوٹ کر جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، اس کی اذیت سے محفوظ نہیں ہے، فرمایا ایسا بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر کی صفائی کی، کوڑا اٹھا کے پڑوسیوں کے گھر میں ڈال، پھر ذرا سی کو بات کرے تو ان کو گالی گلوچ، مار پیٹ شروع کر دینا، اور بیچارے محلے دار اپنی عزت بچانے کے لیے
اس کو سلام کریں۔ اگر ہم یہ باتیں ان تک پہنچا دیں، یہ حدیث ان تک پہنچ جائے، تو یار ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر دیں۔ اور حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام پڑوسیوں کے حقوق لے کر اتنی مرتبہ آئے، بار بار آئے کہ یہ بھی ان کا حق ہے، یہ بھی ان کا حق ہے، یہ بھی ان کا حق ہے، کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اگر اب کی مرتبہ آئیں گے تو پڑوسیوں کو جائیداد میں سے بھی حصے دار بنا دیں گے۔ یاد رکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عبادات کا ہی درس نہیں دیا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، بلکہ معاشرے کے اندر کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، ایک اچھا معاشرے کا فرد کیسے بننا ہے، یہ بھی ساتھ ہی بتلایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے اس قدر حقوق بتلائے کہ فرمایا اگر تمہارے پڑوسی بیمار ہو جائیں تو تیمارداری کرو، کوئی غم آ جائے تو افسوس کرنے جاؤ، اگر وہ قرض مانگے تو ان کو قرضہ ادا کرو، اور اگر ان کو کوئی خوشی ملے تو ان کو مبارکباد دینے جاؤ۔ یہ ایک معاشرے کا حسن ہے۔ معاشرے کے اندر امن کا گہوارہ کس طرح بنتا ہے؟ جب آپ کسی کے دکھ درد میں شریک ہوگے، وہ دل سے آپ کی قدر کرے گا۔ آپ دیکھیں یار، اسلام کوئی تلوار کے زور سے اتنا نہیں پھیلا جتنا اخلاق اور محبت سے پھیلا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا ہے تو مجرموں کی صف کھڑی ہے، اور ان مجرموں میں وہ بندے بھی موجود ہیں جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ بھی چبایا تھا، اور ان کے جسم کے ساتھ اس قدر زیادتی کی، اس قدر مسئلہ کیا کہ ان کی آنکھیں نکال لی، ناک کاٹ لیے، کان کاٹ لیے، ہونٹ کاٹ لیے، کہ آپ کے جسم کو دیکھ کر آپ کی پہچان نہیں ہوتی تھی، پاؤں سے پہچانا گیا۔ یار آپ اندازہ کرو، کوئی ہمارے ساتھ ایسا ظلم و زیادتی کرے تو ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ لیکن آج وہ سارے مجرموں کی صف میں کھڑے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ ان کی گردن تن سے نہیں جدا کروا سکتا تھا، لیکن سرکار فرمایا جاؤ میں تم سب کو معاف کر رہا ہوں۔ آج ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں ملاقات کرنا پسند کرتے، قطع تعلق ہی ہے، بہن سے نہیں بول رہا، بھائی سے نہیں بول رہا، ماں باپ سے قطع تعلق ہے، کئی عرصہ گزر گیا۔ حالانکہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، خونی رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فرمایا جو بندہ 3 سے زائد کسی سے قطع تعلق کرتا، اپنے بھائی سے قطع تعلق کرتا ہے تو خطرہ ہے کہیں اس کا خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ آج ہم گریبان میں جا کر دیکھیں، میرے خاندان میں کتنے بندے ہیں جن کے ساتھ میں بول کلام رکھتا ہی نہیں ہوں۔ یہ کیا ہے؟ حالانکہ آپ یہ کہیں گے جناب ہمارے وہ رشتہ دار ہیں، انہوں نے میرے ساتھ زیادتی بڑی کی، مجھے بے عزت کیا، مجھے گالیاں نکالی، گھر سے نکال دیا۔ اور میں نے کہا یار ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جن نے اپنے چچا کا کلیجہ چبانے والے کو بھی مار، کیا تیرے خاندان میں سے بھی بڑا ظلم ہوا ہے؟
تو اگر ہم اس حدیث پاک کو پلے باندھ لیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، میں کہتا ہوں ہمارے گھر بھی امن کا گہوارہ بن جائے، ہمارا معاشرہ بھی امن کا گہوارہ بن جائے۔